الہم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, which is the anxiety of future, future کی ٹینشن. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو اپنا ہم بنا لیا, بلکہ پہلے فرمایا آخرت کے بارے میں, جس شخص نے آخرت کو اپنا ہم بنا لیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام ہموں کو دور کر دیں گے, اس کو نجات دے دیں گے ان سے. لیکن جس شخص نے اس دنیا کی زندگی کو صرف اپنا ہم اور غم بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ جس وادی میں چاہے وہ جا کے مر جائے, وہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جس مرضی پرابلم کا شکار ہو جائے اور جو انزائٹی مرضی اس کو لے اور وہ اس کو مار دے. کچھ علماء نے تو, کچھ محدثین نے اس کی حدیث کو ضعیف کہا, لیکن کچھ نے اس کی حدیث کو حسن کہا, شیخ البانی بھی ان میں سے ہیں. تو یہ حسن ہی ہے which is acceptable, ٹھیک ہے. Now the point is, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہم رکھ سکتے ہو, تم anxiety of the future, ہم anxiety of the future نا, ہم نے بات کی, ہم ہمیشہ اس کو بولتے ہیں جو کہ فیوچر کی ٹینشن ہو. تم فیوچر کی ٹینشن لے سکتے ہو, لیکن کس کی ٹینشن لو؟ فیوچر کی, اپنے آخرت کی ٹینشن لو, اپنی آخرت کی فکر کرو. اور اگر تم اپنی آخرت کی ٹینشن لوگے جو کہ فیوچر میں آنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی اور آخرت کی تمام انزائٹیز کو دور کر دیں گے. لیکن اگر تم صرف دنیا کی ٹینشن لوگے, all what your concern is the life of this world and not the hereafter, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کہ تم جس وادی میں چاہے جا کے مر جاؤ. Now this hadith has some profound lessons. Number one is, ہر انسان فیوچر کی پریشانی لیتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پریشانی کو اور اس چیز کو بہتر چیز کی طرف ڈائریکٹ کیا. تم نے پریشانی لینی ہے, تم لو, لیکن آخرت کی لو, تم آخرت کی پریشانی لو, اپنے رب سے ملاقات کی پریشانی لو, کہ جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تم کچھ تیاری کر لو اپنے لیے. اور جب انسان واللہ العظیم یہ کام کرتا ہے نا, اس کی دنیا کی ٹینشنز کم ہوتی جاتی ہیں, اس کی دنیا کی انزائٹیز کم ہوتی جاتی ہیں. یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں اور بہت سارے کیسز کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. لیکن جو شخص صرف اس دنیا کی انزائٹیز لیتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ فجر پہ اٹھنا ہی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو, نہیں میں نماز نہیں پڑھتا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. ایسا انسان جس کو آخرت کی پرواہ کوئی نہیں ہے, پھر وہ جاب میں اس کی جاب چلی جائے وہ انزائٹی کا شکار ہو جائے گا. وہ فیوچر کی اس کو انزائٹی ہوئی کہ میرا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے, مجھے میں بینکرپٹ نہ ہو جاؤں, مجھے موت نہ آ جائے, میری اولاد مجھ سے نہ چھین لی جائے, ان کو موت نہ آ جائے. اور وہ ہر قسم کی انزائٹی سے شکار ہوتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ ایک پیرالائزڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے جس میں it has no happiness. Definitely let me balance it out. ہر بندے کو اپنی فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے, اپنی جاب کی, اپنے پیسے کی, اپنی ہیلتھ کی, اپنے اولاد کی, اپنی ہر چیز کی ٹینشن ہوتی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن this feeling of anxiety for this dunya should be insignificant as compared to the hereafter. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ آخرت کا ہم اور غم ہمیشہ سب سے آگے ہو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جو شخص صرف دنیا کی ٹینشن لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یبال اللہ فیہ ای اودیتہ حلق, اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جس زمین پہ جا کے مر جائے, کس وادی میں جا کے مر جائے, کیونکہ اس کی تو یہ تو اللہ کا بندہ تھا ہی نہیں ایک طرح سے. بے شک مسلمان تھا, بے شک کلمہ پڑھتا تھا, اس کا نام عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ تھا, لیکن اس نے کبھی آخری ٹینشن نہیں کہ ٹھنڈ ماحول ہے, ذکر دیکھی جائے گی, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو پھر اس کو دنیا کی انزائٹیز کھا جاتی ہیں. کہ اللہ کا وعدہ ہے صحیح حدیث میں کہ تم آخرت کی انزائٹی لو, اللہ تعالیٰ دنیا کے تمہارے تمام انزائٹیز کو سنبھال لیں گے. اسی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, بلکہ یہ دعا اکثر سلف صالحین سے ثابت ہے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, یا اللہ یہ دنیا ہمارا سب سے بڑا ہم نہ بنانا, سب سے بڑی انزائٹی نہ بنانا, اور مبلغ علمنا, اور وہ چیز نہ بنانا کہ جس کے لیے ہم نالج سیکھ کریں. نہیں, ہم یا اللہ نالج سیکھ کریں تو صرف اپنی آخرت کے لیے کریں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے.